اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جانوروں کا خون اور گوشت اللہ تک ہرگز نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہاری طرف سے تقوی اس تک پہنچے گا۔ محترم بھائیوں، دوستو، ابھی ہم نے عید الاضحیٰ منائی ہے، جس کا سب سے اہم عمل قربانی۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا جانور کیا، بڑا جانور کیا۔ ایک گھر میں کئی افراد ہیں، ان کی طرف سے ایک جانور قربان کیا گیا۔ بعض لوگوں نے ایک سے زائد جانور قربان کیے۔ ایک گھر میں جو کئی لوگ ہیں کمانے والے، تو کئی لوگوں نے قربانی کی۔ تو بہرحال ہم نے قربانی کے عمل کو پورے جوش، جذبے اور عبادت کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کی۔ ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، جو دین کے تمام اعمال کے بارے میں اور خاص طور سے عبادات کے بارے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اعمال کی انجام دہی کے دوران اس کی جو روح، اس کا جو پیغام، عمل کے پیچھے جو جذبہ اور محرک ہونا چاہیے، وہ پس پشت چلا جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ظاہری مراسم ہیں اس پر ہم بسا اوقات زیادہ زور دینے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے ذمہ داروں کی طرف سے یہ خواہش کی گئی کہ اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کیا جائے کہ اسلام میں جو اعمال فرض کیے گئے ہیں ان کے پیچھے حقیقی روح کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روح کے بجائے ظاہر پر زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، اور ہم نے ان اعمال کو جن کی ایک خالص عباداتی حیثیت ہے، تو عباداتی حیثیت کو پس پش ڈال کر ہم اس کے جو مظاہر ہیں ان پر ہم زیادہ زور دینے لگے ہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی۔ انبیاء کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور سے دو پیغمبر، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے، اور دوسرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کا کی تذکرہ قرآن کی بہت سی صورتوں میں مختلف پہلوؤں سے کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء، اس لیے کہ ان کی نسل میں بہت زیادہ پیغمبر آئے۔ ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں میں نبوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت اسحاق کی نسل سے تو کثرت سے انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو گویا کہ انبیاء کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کی نسل میں بہت زیادہ انبیاء ہوئے ہیں، اسی وجہ سے انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب آدم ثالث بھی ہے، تیسرے آدم۔ دوسرے آدم حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے ایک مخصوص حصے میں ان کی بعثت ہوئی تھی، اور ان کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اس پوری قوم کو غرقاب کر دیا گیا تھا۔
تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے پھر جب ان کو نجات ملی تو ان کی نسل ہی پوری دنیا میں پھیلی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آدم ثالث کہنے کی وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو اہم ترین جو مذاہب پائے جاتے ہیں، جو دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں مذاہب کو ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اپنا جد امجد کہتے ہیں اور ان کی طرف انتساب کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں. تو چونکہ دنیا کی آبادی کا غالب حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انتساب کرتا ہے، اس بنا پر ان کو آدم ثالث کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اہمیت ہمارے لیے ایک اور بھی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا، ان کی ملت کی اتباع کرنے کا، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانا کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے، ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا سب سے زیادہ حق ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اس کی اتباع کی، اور یہ نبی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کا ولی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم وما کان من المشرکین. اے پیغمبر، آپ کو ہم نے یہ وحی کی ہے، تاکید کی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت متعدد پہلوؤں سے انبیاء کی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے بھی آپ کی ذات انتہائی اہمیت رکھتی. ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا گیا. خود قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم کو اس کے رب نے متعدد کلمات کے ذریعے آزمائش میں ڈالا. کلمات سے مراد کیا ہے؟ باتیں نہیں ہیں. کلمات سے مراد کچھ کام ہیں، کچھ ایشوز ہیں، کچھ احکام ہیں جو ان کو حکم دیا گیا، اور ابراہیم نے ان احکام پر بے کم و کاست اس پر عمل کیا، اس پر سر تسلیم خم کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی جو ان کو اپنی قوم کی طرف سے مخالفتوں کی صورت میں جھیلنا پڑی. ان کا باپ بت پرست تھا، پروہت تھا. جب حضرت ابراہیم السلام نے ایمان کا، اسلام کا اظہار کیا، اپنے باپ کو بھی دعوت دی، تو باپ کی طرف سے بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا. لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ. ایک باپ جو خاندان کا جو سرپرست ہوتا ہے، اس کی طرف سے اتنے شدید الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھڑکا گیا، ان کی باتوں پر ناگواری کا اظہار کیا گیا، اور اس سے بالکل قطع تعلق کا اظہار کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو اس کی بھی طرف سے شدید مخالفت کی گئی. اس کی تفصیلات قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بیان کی گئی، یہاں تک کہ اس کی انتہا تو یہ ہوئی جب پوری قوم نے متفق ہو کے یہ فیصلہ سنا دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس نے تو بتوں کو توڑا ہے، بتوں کی توہین کی ہے، اس لیے اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو آگ جلا کے اس میں بھسم کر دیا جائے. یہی اپنے معبودوں کی حمایت کا
اپنے معبودوں کی جے پکارنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے، اور یہ صرف انہوں نے اظہار ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کر بیٹھے۔ چنانچہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ زبردست آگ جلائی گئی، وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے قریب بھی کوئی آدمی پھٹک نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی پورے اترے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، آگ کو حکم دیا گیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ بادشاہ کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، جو حکمران وقت تھا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے پاس اقتدار تھا، جاہ و منصب تھا، اس لیے وہ گھمنڈ میں غرور میں چور تھا، وہ اپنے آپ ہی کو رب کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مکالمہ کیا، مجادلہ کیا اور اس کے سامنے ایسے دلائل پیش کیے کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ قرآن میں کہا گیا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اس میں بھی ہوئی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کی بات سننے پر تیار نہیں ہیں، ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، ایک آدمی بھی ان کی دعوت کو ماننے پر آمادہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے وطن سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن حران جو عراق کا علاقہ ہے، اس کا ایک بستی اور کے نام سے تھی۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں سے شام کو جا رہا ہوں، میں کنعان جا رہا ہوں، کسی مقام کا نام نہیں لیا۔ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات۔ محترم بھائیو، ہم ذرا غور تو کریں، کسی شخص کا وطن چھوڑنا اس کے دل پر بہت سخت گزرتا ہے، بہت ناگوار گزرتا ہے۔ وطن سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس کا بچپن جوانی وہاں پہ گزرتی ہے، وہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، اپنے علاقے سے اس کو انسیت ہوتی ہے۔ وطن کو چھوڑنا، خیر بات کہنا، یہ کوئی آسان آزمائش نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اس پر وہ عمل کر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش تھی، بیٹے کو، وہ بیٹا جو کہ بڑھاپے کی عمر میں ان کو ملا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر ان کی ہو گئی تھی، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ بڑھاپے کی اولاد سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے، آدمی ٹوٹ کر چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ بے آب و گیاہ وادی میں لے جا کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا سورہ ابراہیم میں آئی ہے، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو ایک وادی میں جو بے آب و گیا ہے آباد کیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، اے رب، تاکہ وہ وہاں نماز قائم کریں۔ محض اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ اتنے عظیم آزمائش میں بھی وہ پورے اترے۔ حدیث کی کتابوں میں جو اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو نوخیز دودھ پیتے بیٹے کو ساتھ میں لیا، چھاگل میں کچھ پانی لیا، کچھ کھجوریں لی، لے جا کے وادی میں چھوڑ آئے اور خاموشی سے وہ پلٹنے لگی۔ بیوی پوچھتی ہے آپ ہمیں کہاں چھوڑے چلے جا رہے ہیں، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، بیوی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ہاں،
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو بیوی کہتی ہے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے خود سپردگی، اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر عمل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ایک اور ہوئی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش، وہ ہے بیٹے کی قربانی۔ جب بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا جب وہ دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، لما بلغ معہ السعی، جب بیٹا اس عمر کو پہنچا جب کہ وہ چلنے پھرنے، اچھل کود کرنے، کھیلیاں کرنے کی عمر کو جب پہنچا، وہ زندگی کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ تو بیٹے سے بہت زیادہ محبت کا ہوتا ہے۔ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھ کے آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے، فرحت حاصل ہوتا ہے، سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحے حکم دیا جاتا ہے کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ حکم خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ایک بار دیکھتے ہیں، 2 بار دیکھتے ہیں، 3 بار دیکھتے ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، وہ اس پر عمل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمل صرف ان کی ذات سے متعلق نہیں تھا، یہ عمل بیٹے سے بھی متعلق تھا، بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ تو بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے کا جواب تو دیکھیے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ بے چون چرا عمل کر دیجئے، آپ انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ابراہیم نے بیٹے ہی سے پوچھا ہو اور بیٹی کی ماں سے یعنی اپنی بیوی سے نہ پوچھا ہو، نہیں، یقینی طور سے بھی ان سے بھی پوچھا ہوگا اور ان کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا۔ یہ ہے وہ صبر اور رضا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کا پورا گھرانہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورے آمادہ تھا، تیار تھا۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو قرآن نے جو تعبیر کیا ہے، سورہ الصافات کی آیت ہیں، اس کی ہم تلاوت کریں تو اس عمل کے جذبے کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، اس پر جب عمل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو ان پر کیا جذبات طاری رہے ہوں گے، بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی۔ جو روایات میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ اس میں سب یہی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، آنکھ پر پٹی باندھی، چھری ہاتھ میں لی، ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ساری کیفیات بیان کی گئی ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا ہوگا۔ کسی کو قربان کرنا ہوتا ہے تو آدمی یہی سب کرتا ہے۔ اس کیفیت کو قرآن نے جن الفاظ میں بیان کی، صرف ایک لفظ میں قرآن نے پوری کیفیات کا احاطہ کر لیا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ جب دونوں اسلام لے آئے، اسلام لانا یہ زبان کا اقرار نہیں ہوتا ہے، اسلام لانا صرف دعویٰ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، بلکہ اسلام عمل کا نام ہوتا ہے۔ کسی حکم پر آدمی بے چوں چرا عمل کرنے پر تیار ہو جائے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ کہے، ایک بھی لفظ زبان سے نہ نکالے، لیکن حکم پر وہ بے چوں چرا عمل کرنے پر تیار ہو جائے، یہ حقیقی اسلام ہے۔ اور اس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ہوا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں اسلام لے آئے اور باپ نے بیٹے کو لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا تاکہ اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے نہ رہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
تم نے خواب کو تو سچ کر دکھایا. اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی منظور نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی حکم اگر صراحت سے دیا جائے تو اس پر آدمی عمل کرنے پر تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور ہم تو اچھا عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم احسان کرنے والوں کو بھرپور بدلہ دیتے ہیں. احسان یہ اردو والا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. احسان کہتے ہیں عربی زبان میں کسی عمل کو بہترین انداز میں اس کے اعلیٰ معیار کے مطابق اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا. اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کو محسن کہا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم احسان بہترین عمل کرنے والوں کو بھرپور بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ تو ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی. آپ ذرا تصور کریں جس عمل کو خود اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ آزمائش تھی، اور عام آزمائشوں کی طرح ایک آزمائش نہیں تھی بلکہ اہم ترین آزمائش تھی، البلاء المبین. وہ آزمائش کتنی عظیم تھی اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس آزمائش میں پورے اترے، اور آزمائش میں پورے اترنے کا سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کچھ احکام میں آزمایا، ابراہیم اس پر پورا اترا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس کے انعام کے طور سے، بدلے کے طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو تمہیں پوری دنیا کا امام بنانے والا ہوں. خود یہ سورہ الصافات کی آیت میں جہاں یہ قربانی کا عمل بیان کیا گیا ہے وہاں بھی ایک بشارت دی گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم ذبح کا فدیہ دیا. آگے اور کہا گیا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے ابراہیم کا ذکر بعد کے لوگوں میں جاری و ساری کر دیا. سلام علی ابراہیم. ابراہیم پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین. ہم بہترین عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المومنین. ابراہیم تو ہمارے ایمان لانے والے بہترین بندوں میں سے تھا. یہ ساری آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرٹیفکیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ابراہیم کو آزمایا گیا، ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے، یہاں تک کہ یہ جو البلاء المبین جو عظیم تر آزمائش تھی اس میں بھی پورے اترے. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ہمارے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم ذبح کا فدیہ دیا. وہ عظیم ذبح کیا ہے؟ کتابوں میں ملتا ہے. عظیم ذبح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پہ جب چھری پھیر رہے تھے، چھری چل ہی نہیں رہی تھی، انہوں نے پٹی کھول کے دیکھا تو قریب میں جھاڑی میں ایک موٹا تازہ مینڈھا پھنسا ہوا تھا. وہ مینڈھا اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کی قربانی کی. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کے بدلے ان کو ایک جنتی مینڈھا بھیجا جس کی انہوں نے قربانی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت میں جو لطافت ہے، آیت میں جو ایک عظیم تر بات کہی گئی ہے اس کو کم تر کر دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا فدیہ جنت کا مینڈھا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کا فدیہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. ابراہیم کا نام لینے والے قیامت تک جب بھی وہ آتے رہیں گے، وہ ابراہیم کو یاد کر کے اس کی سنت اور اسوے پر عمل کرنے کے جذبے سے
وہ جانوروں کی قربانی کرتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ ذبح عظیم، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا فدیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس آزمائش میں پورے اترنے کو اور ان کے عمل کو اس طرح قبول کیا کہ ان کے اس عمل کو زندہ جاوید بنا دیا۔ اب دنیا میں ہر سال لاکھوں مسلمان قربانی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور سے وہ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں قربانی کی اہمیت۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے شعار کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کو شعار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اس چیز کو شعار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو اللہ کے شعار سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر یا اے شخص تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ مختلف قوموں میں جانوروں کو قربان کرنے کا عمل پایا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، لیکن اسلام میں قربانی کی روح یہ ہے کہ جانور کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اگر جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کا گوشت حرام ہے۔ تو یہ، اور عید الاضحیٰ میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے عظیم عمل ہے وہ جانور قربان کرنا، جس کو کہ حدیث میں خون بہانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن ابن آدم جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس میں خون بہانے سے افضل اور کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور کو قربان کرنا، یہ گویا یوم النحر میں قربانی کے دن یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، دوسری طرف احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املہین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میڑھوں کو جو چتکبرے تھے، سینگ والے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے، ان جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے قربان کیا، اللہ کا نام لیا اور تکبیر بلند کی۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم بھی دیا ہے، تاکید کی ہے اور خود بھی عمل کیا۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اگرچہ بعض ضعیف روایتیں بھی آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اس طرح کی روایتوں کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن خود صحیح احادیث اتنے زیادہ ہیں جس سے کہ قربانی کی اہمیت واضح ہوتی۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فقہ نے کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے قربانی واجب، امام ابو حنیفہ اس کو واجب کہتے ہیں، بعض فقہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ کی رائیوں میں فرق ہو گیا ہے، نہیں، فرق نہیں ہوا ہے۔ ہر فقیر نے قربانی کے عمل کو اہم تر قرار دیا ہے، اس کے لیے چاہے جو لفظ استعمال کیا ہو۔ فقہ حنفی میں اعمال کی جو قسمیں کی گئی ہیں فرض، واجب، سنت، اس لیے امام ابو حنیفہ نے جو سنت جو اہم تر ہے اس کو واجب قرار دے دیا ہے۔
دوسرے ائمہ کے نزدیک صرف دو قسمیں ہیں، فرض ہے یا سنت ہے، اس لیے دوسرے ائمہ قربانی کو سنت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ اہمیت ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک قربانی کی کم اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر امت کا اتفاق ہے، تمام فقہ ایک رائے ہیں۔ کچھ جزیات میں فقہ میں اختلاف ہے۔ فقہ حنفی میں یہ بات کہی گئی ہے ہر صاحب حیثیت جو ہر صاحب نصاب ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ ایک قربانی کرتا تھا اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ بعد میں لوگوں نے فخر و مباحات کرتے ہوئے زیادہ قربانیاں کرنی شروع کر دی۔ بہرحال یہ سب تو جزئی اختلافات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی اہمیت اسلام میں بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا رشتہ جوڑا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قفوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابراہیم، قفوا علی مناسککم، تم مناسک کو انجام دو اس لیے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کا ورثہ تمہارے پاس حاصل ہے۔ محترم بھائیوں، ایک طرف تو قربانی کی اتنی زیادہ اہمیت، اطمینان کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی قربانی کی اہمیت پائی جاتی، لوگ بہت اہتمام سے قربانی کرتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ بھی پیسہ جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ بھی قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر عید الاضحیٰ کے آس پاس کے ایام میں قربانی کے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو بعض لوگ قرض لے کے بھی قربانی کرتے ہیں، بلکہ وہ پوچھتے بھی ہیں اس مسئلہ کہ کیا قربانی اگر قرض لے کے کریں تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو قربانی کا عمل ہے اس کو وہ اچھی طرح محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جس کا میں نے شروع میں اظہار کیا تھا کہ بعض اعمال جو ہیں اس کو ہم اگرچہ پابندی سے انجام دیتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے ظاہر کو اتنی سختی سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کی جو حقیقی روح ہوتی ہے، جو پیغام ہوتا ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دوں گا۔ دیکھا گیا ہے مسلم سماج میں قربانی کا جانور کتنا بڑا ہے، کتنا ہیوی ہے، کتنا اس میں گوشت ہوگا، دیکھنے میں وہ کتنا لہیم شہیم لگتا ہے، اور اسے کتنے روپے میں خریدا گیا ہے، اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا جانے لگا ہے، اور اس چیز کو ایک فخر کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہر سال سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہیں، اس طرح کی خبریں ہر سال آتی ہیں، فلاں ایک جانور تھا جو 1 کروڑ روپے میں اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ پڑوسی ملک کے لوگ کچھ زیادہ کچھ جوشیلے ہوتے ہیں، جانوروں کے نام بھی وہ رکھتے ہیں، یہ جان پاکستان ہے، یہ شان پاکستان ہے، یہ رستم پاکستان ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز آتے ہیں، اس کو ہم نے کئی سال تک اس کو مغذیات کھلائیں، اس کے پیر تو ہاتھی کے پیر کی طرح بہت ہیوی ہے، اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ملک کے لوگ کیوں پیچھے رہتے؟ چنانچہ ایک خبر آئی کہ انمول نام کا ایک بیل ہے جس کی قیمت 23 کروڑ روپے لگائی گئی۔ تو گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر وہ 20,000 کا جانور ہوگا تو اس میں کم ثواب ملے گا، 2 لاکھ 5 لاکھ کا ہوگا زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر اس کی قیمت کروڑوں تک پہنچ جائے تو اس میں تو ثواب کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جانور کو بیچنے والے فربہ دکھانے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ جس وقت خرید و فروخت ہوئی ہے ایسی وہ ترکیبیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ جانور اچھا خوبصورت فربہ دکھائی دے، چاہے جب آدمی خرید کے لے جائے 2-3 روز کے بعد جو قربانی ہے، قربانی کا دن آتے آتے چاہے اس کی حالت غیر ہو جائے۔
فلاں جانور کی پیٹھ پر تو اللہ لکھا ہوا ہے، اس لیے اس جانور کی قیمت تو اس کی معمول کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کو مصنوعی تدابیر سے، آج کل تو ہر طرح کی ٹرک چلتی ہے، بالوں پر پینٹ کر کے یا کسی بھی ترکیب سے لکھوا دیا گیا ہو اللہ یا محمد، لیکن بس دکھائی دینا چاہیے کہ اس کی پیٹھ پر اللہ لکھا ہوا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ خرید و فروخت کے بعد اس کی جو نمائش ہوتی ہے وہ تو اللہ اکبر، سوشل میڈیا ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اس کا فوٹو وہ اسٹیٹس پہ لگاتا ہے، پھول و گجرے پہناتا ہے، چھوٹے بچوں کی ٹیم اس کو ادھر ادھر طرح طرح کے گھماتی ہے، جانور کو رنگ دیا جاتا ہے، عام رنگ یا مہندی کا رنگ وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں تو قربانی کے وقت چھری پھیرنے سے تھوڑا پہلے جانور کو سکہ اور پان رکھ کے اس کو کھلاتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد ایک صاحب کا فون آیا، لوگ خون نالی میں بہا دیتے ہیں، ہڈی کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی اس کی عام جانور کی حیثیت ہے، چونکہ وہ قربانی کا جانور ہے اس لیے اس کے خون اور ہڈی میں کوئی تبرک و تقدس نہیں آ گیا، خون کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، ہڈی کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، عام جانوروں کا بھی قربانی کے جانوروں کا بھی، لیکن عام جانوروں کا خون و ہڈی وڈی ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، لیکن قربانی کا جانور چونکہ مقدس ہے اس لیے اس کا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو کہیں احترام کے ساتھ کو دفن کیا جائے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اور ایک بات ہے کہ قربانی کو گوشت کھانے کا ایک اہم ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ میں علی گڑھ میں تھا تو ہماری ایک رشتہ دار خاتون نے کہا، مانگنے والے بھی آج کل بہت ایڈوانس ہو گئے، قربانی کا گوشت ان کو دینا چاہو تو پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹے کا ہے یا بڑے کا ہے، تو دینے والوں میں بھی ہوشیاری آ گئی، وہ چھوٹے جانور کو بھی قربان کرتے ہیں، بڑے جانور میں بھی حصہ لیتے ہیں، چھوٹے جانور کا پورا گوشت وہ خود رکھتے ہیں اور بڑے جانور کا گوشت صرف وہ تقسیم کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ لوگ قربانی کا گوشت اگلے سال تک محفوظ رکھنے کی اور برابر کھاتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کا بھی عمل ہو گیا، ایک عبادت بھی ہو گئی، اور پھر ہم کو ایک گوشت، چھوٹے کے گوشت کھانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اس لیے اس سے پورے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ جو مظاہر ہیں یہ سب اس لیے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا جو عمل ہے، جو اس کا ایک عبادت کا پہلو ہے، ہم نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا ہے، قربانی کی جو روح ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے ایک عمل کا جو ظاہری پہلو ہے وہ اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور اسی کو ہم اختیار کیے ہوئے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس قرآن کی آیت سے کیا ہے اسی پر میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز، بلکہ دیکھیے قرآن میں ہرگز اللہ تعالیٰ کو جب قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچے گا، ان کا خون نہیں پہنچے گا، بلکہ تقوی پہنچے گا۔ تقوی کیا ہے؟ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جذبے سے انجام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى نیاتکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور کس جذبے سے تم نے وہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ قربانی کے حکام پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ دیے گئے ہیں، سورہ حج میں خاص طور سے قربانی کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا،
اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرنے کا بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ قربانی کسی جانور کی گردن پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی حقیقت میں اللہ کے حکم کے آگے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اور اس کا اسوہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کی روح کیوں ختم ہو رہی؟ اس لیے کہ اخلاص سے پش چلا گیا ہے۔ کوئی عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، دین کا جو باطنی جو پہلو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، مادہ پرستی، دکھاوا، نام و نمود آگے آ جاتا ہے، سوشل میڈیا کلچر کا رواج ہو گیا ہے، اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم یہ ظاہری اعمال انجام دینے لگتے ہیں۔ قربانی کہ ہماری زندگیوں پر کیا اثرات پڑنے چاہیے، 2-3 باتیں میں عرض کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں، یا ہمارا اس کے پیچھے کوئی اور محرک ہوتا ہے؟ انسانوں کو خوش کرنا، متعلقین کو خوش کرنا، اپنے سے بڑوں کو خوش کرنا، اپنے خاندان کے لوگوں کو خوش کرنا، یا ہم کوئی عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں؟ ایثار ہم اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک چیز کی ہم کو ضرورت ہے لیکن ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے اپنی ضرورت کو ختم کر کے پس پوچھ ڈال کر اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اطاعت کا جذبہ، کسی حکم کی معنویت ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے اس پر عمل کرنے کی آمادگی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ آج کل لوگ کہتے ہیں، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اربوں خربوں روپے خرچ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں اتنے لاکھوں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر وہ پیسے اکٹھا کر کے کچھ یونیورسٹیاں بنا دی جائیں، کالج بنا دیے جائیں، ہاسپٹل بنا دیے جائیں تو بہت انسانوں کا بھلا ہوگا۔ یہ سب باتیں دین کے احکام کی روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے ہم اس کو من و ان اس پر عمل کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ حکمت ہم نکالتے رہیں گے، اس کے کیا فائدے انسانی زندگی سماج پر آنے چاہیے اس کو ہم نکالتے رہیں گے، لیکن جو حکم دیا گیا ہے اس پر جوں کا توں عمل کرنا ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور جو قربانی کا جو ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ فائدہ ہے کہ اس سے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ گوشت کو خود اگرچہ آدمی خود پورا گوشت رکھ لے گناہ نہیں ہوگا، لیکن دین کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی گوشت خود کھائے اور دوسروں پہ بھی خرچ کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں بھی قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں یہ خود کھاؤ اور دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کرو، تو گویا کہ اس عمل کے ذریعے دوسرے انسانوں کو بھی فیض پہنچنا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو عرض کرنے کی توفیق ہوئی ہے، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو دوسرے اعمال خیر، دوسرے عباداتی عمل کے ساتھ ساتھ قربانی کی جو روح ہے، اس کا جو پیغام ہے اور اس کے ہماری زندگی پر جو اس کے ثمرات ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔